السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں آج آپ کو پودا لگانے کا جو بتا رہا ہوں، اس پہ بالکل آپ کی زیرو کاسٹ آئے گی۔ یہ آپ ٹافیوں کا خالی ڈبہ لیں، پلاسٹک کا خالی ڈبہ لے کے اس کے اندر 2 سوراخ کر لیں، یہ نیچے سوراخ کرنے کے بعد گھر کے گملے، ٹوٹے ہوئے گملے کے پیس جو ہے نا، وہ اس کی نیچے والی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ آپ نے سوراخ کیے ہیں، اس کو یہ پتھروں سے کور کر دیں ساری جگہوں پہ۔ تقریباً ایک پوری اس کی لیئر جو ہے نا، پہلے تو سوراخ پہ رکھیں، پھر ایک پوری اس کی لیئر جو ہے نا آپ پتھروں کے اوپر رکھ دیں۔ یہ پتھروں کے لیئر رکھنے کے بعد آپ کے باغ کے جتنے بھی یہ پتے ہیں، سوکھے ہوئے پتے، رات کو بارش اور آندھی آئی تھی تو ابھی میں نے سارے اکٹھے کر کے تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اکثر جو ہے نا لوگ یہ کہتے ہیں یار گملہ بہت مہنگا آتا ہے اور پودے بہت مہنگے آتے ہیں۔ آپ ان کو تھوڑا سا دھیان کریں گے تو بالکل لو کاسٹ بلکہ زیرو کاسٹ پہ آپ کا جو ہے نا گملہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے پتھر کی ایک پوری لائر رکھی ہے، اس کے بعد آپ کے باغ کے جتنے بھی سوکھے پتے ہیں یہ سارے اکٹھے کر کے آپ پوری ایک دوسری لیئر جو ہے نا اس کی ساری لگا دیں، اور وہ دوسری رکھنے کے بعد تیسری لیئر جو ہے نا آپ اوپر میں نا اس کی مٹی کی لگا دیں۔ اب اس کو مٹی کو جب آپ اس کو اوپر لگا رہے ہیں، دوسری لیئر پہ آپ کے پتے ہیں، پتوں کے اوپر یہ جب آ جائے گی تو کچھ دیر کے بعد پتے جو ہے نا وہ آپ کی کمپوسٹ کا شکل اختیار کر جائیں گے، وہ آپ کی جو ہے نا کھاد بن جائے گی۔ تو اس میں جب آپ اس کو لگائیں گے تو یہ پودے کو پانی بھی کم دینا پڑے گا اور آپ کا پودا بھی ہیلتھی رہے گا۔ بالکل اس پہ کاسٹ کوئی نہیں آئی۔ آپ جب بھی آپ ٹافیاں کوئی چیز لاتے ہیں تو اس پہ آپ لا کے ان ڈبے کو خالی لے آئیں، 2 سوراخ بنائیں۔ اب یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ نے یہ کوئی بھی پودا آپ لگا لیں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سروائیو کر جائے گا۔ یہ میرے پاس یہ دیکھیں ایک پہاڑ تھا جس میں پودا روٹ بانڈ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ اس کی ہو گئی جس کو وہ کور نہیں ہو رہا تھا، تو وہ اس کو بڑا پہاڑ چاہیے تھا۔ میں نے کہا چلو یہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس کو لگا دیں۔ یہ تیز پترے کی نوک سے یا کٹر کی نوک سے آپ اس کی جو روٹ بانڈ والی جتنی جگہ ہے نا وہ اس کو آپ کاٹ لیں۔ بڑا آسان طریقہ، آرام سے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کی جتنی روٹ بانڈ ہے نا مٹی سمیت اس کو کاٹ لیں، اور جڑیں جو ہے نا تقریباً 2 یا 3 انچ جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس سے نیچے آپ اس کو کاٹ لیں۔ جب آپ اس کو کاٹ لیں گے نا تو اس کی جو ہے نا یہ شکل اختیار ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں اس کی جتنی روٹ یہ ساری ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی، ساری علیحدہ ہو گئی ہیں اس سے آرام سے، کوئی اس میں اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی۔ تو یہ ساری جتنی جڑیں ہیں نا یہ آپ اس کو پھینک دیں، اور دوسرا جو آپ نے یہ پہاڑ تیار کیا ہے مٹی کے ساتھ، اس کے اندر اس کو لگا دیں۔ جب آپ اس کو اندر لگا دیں گے، یہ سائڈوں پہ جو تھوڑی سی خالی جگہ ہے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی مٹی بھر دیں۔ یہ ٹرانسپیرنٹ میں لگانے کا یا آپ کو دکھانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کو نظر آئے کہ اس کے اندر سے 3 لیئر کیسے میں نے اس کے اندر سیٹ کی ہیں۔ یہ ہم نے پودا اس کا سیٹ کر لیا ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ جو ہے نا یہ پانی ڈال دیں، ایک دفعہ پانی ڈال دیں، تھوڑی سی مٹی وغیرہ بیٹھ جائے گی، پودا صاف ہو جائے گا۔ دوسری دفعہ آپ اس کے اوپر پھر پانی ڈال دیں تو یہ جو اس کی روٹ ہیں وہ ادھر بیٹھ جائیں گی آرام سے۔ تو آپ اس کو پودے کو 1 یا 2 دن ذرا چھاؤں میں رکھیں جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ نہ آتی ہو، تو تیسرے دن اس کو بے شک آپ دھوپ میں رکھ دیں۔ تو یہ آپ کا گملہ تیار ہے۔ آپ اس کا یہ جو ڈبہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ کلر کر سکتے ہیں، وائٹ کلر کر سکتے ہیں، ریڈ کلر کر سکتے ہیں، اور بڑا یہ خوبصورت تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ایک اوپر مٹی کی لہر، یہ پتوں کی لہر، اور یہ نیچے پتھر جو ہے نا رکھے ہوئے، 3 لہریں بن گئی۔
تو یہ پتہ ہے بہت اچھا جو ہے نا آپ کا یہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیں کاسٹ بھی کوئی نہیں آئی اور محنت بھی نہیں زیادہ لگی. تو اتنی جلدی میں یہ پودا آپ کا جو ہے نا تیار ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.